سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ وما أرسلنا من رسول، اور جب بھی ہم کسی بھی رسول علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، الا لیطاع باذن اللہ، تو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ ولو انہم ظلموا انفسہم، اور اگر ایسا ہوا کہ یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، جاؤکا، یہ تیرے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے گناہوں کی معافی چاہتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً یہ اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت مبارکہ کا بھی حقیقی تعلق اسی واقعہ کے ساتھ ہے۔ وہ بشر نامی منافق جس نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اعتماد نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ویسے ہی فیصلہ تمام کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کبھی بھی کسی بھی رسول علیہ السلام کو بھیجا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتہائی فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اور اس کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ باقی سارے لوگ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کی اطاعت وہ رسول کی اطاعت میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ اصل میں رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آگے بھی اسی صورت مبارکہ میں آ رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسی نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت کا معنی ہے بات ماننا، تو جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کی بات کیسے مانتا ہے؟ نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ہر نبی علیہ السلام وہ ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے۔ اس کی بات کو ماننا ہی اللہ کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رسول کا کام، جس طرح کے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں العیاذ باللہ کہ نبی کا کام بس بات پہنچانا ہے، باقی اس کی اطاعت کوئی ضروری نہیں، اللہ کی بات ماننی چاہیے، ایسی بات نہیں۔ اصل میں جب رسول کی بات مانی جائے گی تب ہی اللہ کی بات مانی جائے گی۔
فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ تو یہ کیسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ کے فیصلے پہ اعتماد نہیں کرتا لیکن اللہ کی بات مانتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا چلو غلطی ہو گئی، اب اس کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ظلموا انفسہم، اب اس کے بعد حل یہ تھا کہ جاؤکا، تیرے در پہ آ جاتے، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تیرے پاس آ جاتے اور آ کے خود بھی اللہ سے درخواست کرتے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ کا رسول بھی ان کی سفارش کر دیتا کہ میرے اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ حق تلفی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، تو خود بھی معافی مانگ لیتے، اللہ کے نبی بھی کہہ دیتے کہ ان کو معاف کر دے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ان کو کبھی نہ ملتا۔ لیکن یہ تو ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں جی میں تو کسی اور سے جا کے فیصلہ کرواؤں، تو پھر ٹھیک فیصلہ کیا اس نے، صحیح فیصلہ کیا اس نے کہ جس کو اللہ کے محبوب کی بات قبول نہیں ہے اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ کا تعلق اگرچہ اس خاص واقعہ سے ہے، لیکن علماء نے یہ اصول اور ضابطہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیات اگرچہ کسی مخصوص واقعہ کے تناظر میں نازل ہوں، لیکن اس کا حکم سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ تو یہ حکم آج بھی پوری انسانیت کے لیے عام ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے وہ راستہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ بڑے سے بڑا پاپی اور مجرم بھی جب بارگاہ خداوندی میں جھک جاتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ایک طریقہ اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ خود بھی اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے محبوب سے بھی کہیں ہمارے لیے معافی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ جو ہے وہ لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے درخواست کر دیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی زندگی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ آپ ہماری معافی کی سفارش کر دیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں بھی زندہ ہیں۔ کہو بے شک، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، علماء دیوبند کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہے، اور اس میں تو اختلاف ہے، صحابہ سے لے کر آج تک ہے کہ عام اموات سنتے ہیں یا نہیں، لیکن اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبور میں زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک پر کسی کو جانے کی توفیق ہو، اللہ مجھے آپ کو سب کو با ادب حاضری نصیب فرمائے، تو آپ علیہ السلام خود سلام کو سنتے بھی ہیں، آپ علیہ السلام جواب بھی دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو مجھ پر دور سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو میرے قریب درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک عمل ہے کہ جب انسان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے، حاضری کا موقع ملے، تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کے آپ سے یہ درخواست کرے کہ آپ بھی بارگاہ خداوندی میں میری بخشش کی سفارش کر دیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان سے جب غلطی ہو جائے تیرے در پہ آ جائیں، خود بھی معافی مانگیں، اللہ کے رسول بھی معافی مانگے تو میں ان کو ضرور معاف کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ابھی 3 دن گزرے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کیے ہوئے کہ ایک بدو، ایک اعرابی دیہاتی صحابی وہ آئے اور روضہ مبارک پہ آ کر انہوں نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ کے محبوب، اللہ فرما رہے ہیں کہ غلطیوں کے بعد تیرے در پہ آ جائے اور خود بھی اللہ سے معافی چاہیں، اللہ کا محبوب بھی سفارش کر دے تو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر اس اعرابی نے جب دعا کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں روضہ انور سے آوازیں آ رہی تھی کہ تجھے معاف کر دیا گیا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عظیم مفسر ہے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے انہوں نے ایک عظیم قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے عتبی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عتبی فرماتے ہیں، یہ واقعہ نقل کیا ہے، حدیث تو نہیں، یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ عتبی فرماتے ہیں کہ میں روضہ رسول پہ بیٹھا تھا مواجہ شریف کے سامنے، تو ایک آدمی آیا، سادہ آدمی تھا، آ کے اس نے یہی آیت مبارکہ پڑھی اور یہ آیت پڑھ کر دعا کی کہ اللہ کے محبوب میرے لیے سفارش کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرماتے وہ دعا کر رہا تھا اور میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، میری قسمت جاگ گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، وہ اعرابی، وہ دیہاتی، وہ جا رہا ہے، اس کو جا کے بتاؤ کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اللہ ہم سب کو بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طرح جا کے وہاں یہ آیت یاد ہو یا ترجمہ یاد ہو تو اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ کے محبوب میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، سفارش کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، آج بھی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی مسجد میں آ جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے محبوب کا واسطہ وسیلہ دے کر معافی مانگے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔